ایگزسٹنس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ خدا کی بندگی کو ایگزسٹنس کہتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. پرپس آف لائف کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک تو بندگی خدا کی عبادت ہی بندگی ہے اور زندگی کا مقصد ہے. ایبزرڈزم کہتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. کاسمولوجیکل سائنٹیفک جو نظریہ ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی کا جو آغاز ہے وہ بگ بینگ تھیوری سے ہوتا ہے. پھر کچھ باطنی نظریات ہیں, پھر کچھ مذہبی نظریات ہیں. مذہبی نظریے کے اوپر میں فال کرتی ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد خدا سے شروع ہوتا ہے اور خدا تک ختم ہوتا ہے. آپ کے خیال میں محبت کیا ہے؟ گاڈ, اگر اس کو ایک لفظ میں سم کیا جائے. انسان کا تاریخ کو جاننا کیوں اہم ہے؟ ہمارے ہسٹری کے ٹیچر اکثر کہتے ہیں کہ ہسٹری کا جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کے پاسٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے, وہ آپ کے پریزنٹ کی اسٹڈی ہے. یس. کون کون سے ایسے لوگ ہیں, شخصیات ہیں جن کو آپ نے لکھی ہوئی اپنی کتاب دی ہو؟ سب سے پہلے تو میں نے اپنی یونیورسٹی کے بریگیڈیئر صاحب, ریجنل ڈائریکٹر بریگیڈیئر محمد اسد رضا کو گفٹ کی. دین اسسٹنٹ ڈائریکٹر میڈم امبر ساجد کو گفٹ کی. اس کے بعد پھر میں نے اسلام آباد ریکٹر صاحب کو گفٹ کی, میجر شاہد محمود قیانی صاحب کو. اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً میں نے اپنے ڈفرینٹ ٹیچرس کو گفٹ کی ہے. ایچ او ڈی ہمارے ڈاکٹر اکبر ساجد, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ انگلش, ان کو گفٹ کی ہے. اور ہمارے ایگزام انچارج سر محمد طیب طاہر کو گفٹ کی ہے. ہماری اور ٹیچرز ہیں, آلموسٹ سب کو ہی گفٹ کی ہے. اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے کام, یہ کام تو لوگ 40 سال 50 سال کی عمر میں جا کے نہیں کر پاتے, آپ نے 22 ایئرز میں کر لیا, کیسے؟ بس اٹس کہ شوق ہے, گاڈ ہابیز ہے, گفٹڈ تھا. گاڈ گفٹڈ ہے. آپ کی نظر میں فلسفہ ہماری زندگی میں کیوں اہم ہے؟ دیکھیے, فلسفہ جو ہے وہ آپ کو سوال کرنا سکھاتا ہے. جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا لکھنا تو وہ یہ تھا کہ آخر میں کون ہوں, خدا کون ہے, میں جس مذہب کی پیروی کرتی ہوں آخر اس کی پیروی کیوں کرتی ہوں, میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. تو وہ کیا سے یہ سارا سفر شروع ہوا تھا, کیا, کیوں, کیسے, اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آیا. کبھی لفظ کاغذ پر اترتے ہیں اور کبھی دلوں میں, اور کبھی کوئی ایک عورت معاشرے کے شور میں ایک ایسی آواز بن جاتی ہے جو صرف سنی نہیں جاتی بلکہ محسوس بھی کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان کی سیدہ مخدومہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں فائن. کیسا لگا آ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. سیدہ مخدومہ اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجیے. اگر میں اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے اسٹارٹ کروں تو میری اسکولنگ لٹل اینجلز مونٹیسری ہائی اسکول سے ہے, جو کہ پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوٹ ہے. اس کے بعد ہائی اسکول ریلوے گیٹ شجاع آباد سے میٹریکولیشن کی تعلیم مکمل کی. پھر پروفیسرز کالج شجاع آباد سے میں نے اپنی آئی سی ایس کی تعلیم مکمل کی, اور اب میں نمر یونیورسٹی ملتان سے بی ایس انگلش گریجویشن کر رہی ہوں. سیدہ مخدومہ پینٹنگ بھی کرتی ہیں, کیلی گرافی بھی کرتی ہیں, بک رائٹر بھی ہیں, شاعرہ بھی ہیں, اتنی ساری اسکلز. عمر کیا ہے آپ کی؟ ویل آئی ایم 22 ایئرز اولڈ. اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے کام, یہ کام تو لوگ 40 سال 50 سال کی عمر میں جا کے نہیں کر پاتے, آپ نے 22 ایئرز میں کر لیا, کیسے؟ بس اٹس کہ شوق ہے, گاڈ ہابیز ہے, گفٹڈ تھا. گاڈ گفٹڈ ہے. لکھنا ایک بالکل الگ چیز ہو جاتی ہے, پینٹنگ کرنا الگ, کیلی گرافی الگ, یہ ان تینوں کا کمبینیشن ایک ہی شخص میں کہاں سے آیا؟ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ گاڈ گفٹڈ ہے اینڈ کہ شوق بھی ہے یہ چیزیں کرنے کا, تو میں اپنی فری ٹائم میں ان چیزوں کے ساتھ محظوظ ہوتی ہوں. اچھا مخدومہ, مجھے یہ بتائیں, آپ نے اپنی پہلی کتاب لکھی کوہ نور, جو اس وقت میرے سامنے بھی موجود ہے. کب خیال آیا کہ میں کتاب بھی لکھ سکتی ہوں, اور آپ کو کیسے لگا کہ میں ایک اچھی لکھنے والی بھی, لکھاری بھی بن سکتی ہوں؟ لکھنے کے حوالے سے یہ ہے کہ سیمیسٹر 1 سے ہی ہمارے اندر یہ انٹلیکچوئل گرومنگ کی گئی تھی, اور ہمارے اندر سوال کرنے کی صلاحیت کو اجاگر کیا گیا تھا. تو اس ٹائم ہم کوشچنس بہت کرتے تھے اپنے ٹیچر سے, فلسفے کے متعلق, ادب کے متعلق, زندگی کے سے متعلق, اور جو بھی ہمیں پڑھاتے تھے تاریخ سے متعلق بالخصوص. تو اس ٹائم پہ ہمیں یہ کتاب لکھنے کا خیال آیا. کب سے لکھنا شروع کی تھی کتاب, اور کتنے عرصے میں مکمل ہوئی؟ میں نے 5th سیمیسٹر سے لکھنا اسٹارٹ کی تھی, اور یہ تقریباً 7th سیمیسٹر تک یہ اینڈ ہو گئی تھی, 1 سال میں. آپ کی کتاب کے موضوعات میں کون کون سے ایسے تھیمز ہیں, کون کون سے پیراگرافس ہیں جس کے اوپر آپ نے لکھا ہے؟ اس کے اندر بہت سارے تھیمز ہیں, ایگزسٹنس سے لے کر کریشن آف دا یونیورس اینڈ ڈیوینٹی اینڈ لو اینڈ لائف, یہ سارے تھیمز اس کے اندر. اچھا, آپ کے خیال میں محبت کیا ہے؟ محبت گاڈ, اگر اس کو ایک لفظ میں سم کیا جائے.
اٹس گاڈ بالکل. اور مجھے یہ بتائیں, آپ نے کتاب میں جیسے بتایا کہ آپ نے ایگزسٹنس کے بارے میں لکھا ہے, تو ایگزسٹنس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایگزسٹنس اگر میں اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کروں کہ یہ خدا کی بندگی کو ایگزسٹنس کہتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. پرپس آف لائف کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک تو بندگی, خدا کی عبادت ہی بندگی ہے اور زندگی کا مقصد ہے. باقی یہ ہر کسی کے لیے مختلف ہو سکتا ہے. اس کتاب کے اندر ایک سیکشن ہے, اس کے اندر ایک آرٹیکل ہے جس کے اندر مختلف نظریات بتائے گئے ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. جیسے نظریہ ایبزرڈزم کہتا ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. کاسمولوجیکل سائنٹیفک جو نظریہ ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی کا جو آغاز ہے وہ بگ بینگ تھیوری سے ہوتا ہے. پھر کچھ باطنی نظریات ہیں, پھر کچھ مذہبی نظریات ہیں. مذہبی نظریے کے اوپر میں فال کرتی ہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد خدا سے شروع ہوتا ہے اور خدا تک ختم ہوتا ہے. اور میرا یہ کویشچن ہے کہ اتنی سی عمر میں تو ہم لڑکیاں ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں جانتی, تو آپ نے ان سب کے بارے میں اوبویسلی پڑھا ہوگا, کہیں سے کچھ سیکھا ہوگا, تو آپ کو کتاب لکھنے میں کس نے رہنمائی دی؟ یہاں پر میں اوبویسلی اپنی ٹیچرس کا ذکر کروں گی جنہوں نے ہمارے اندر سوال ڈالنے کی صلاحیت ڈالی, پوچھنے کی اور سوچنے کی صلاحیت ڈالی. ہمارے سر طیب ہیں, وہ ہمیں اکثر پوچھتے ہیں کہ اگر جب ہم ان سے پوچھیں کہ استاد کون ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اکثر کہ جو سوچنے کی سوچ دے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے اندر صرف ایک پرسپیکٹیو نہیں ہوتا. جب ہم لٹریچر پڑھتے ہیں, ادب پڑھتے ہیں نا, تو ہم مختلف نظریات کے اوپر بات کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم نے ایسٹرن جو ہمارا مشرقی نظریہ اس کو دیکھا, مغربی نظریات ہمارے سامنے ہوتے ہیں, مذہبی نظریات ہمارے سامنے ہوتے ہیں, تو وہ ایک پرسپیکٹیو نہیں ہوتا, مختلف ڈائمینشن سے. آپ کی نظر میں فلسفہ ہماری زندگی میں کیوں اہم ہے؟ دیکھیے, فلسفہ جو ہے وہ آپ کو سوال کرنا سکھاتا ہے. جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا لکھنا تو وہ یہ تھا کہ آخر میں کون ہوں, خدا کون ہے, میں جس مذہب کی پیروی کرتی ہوں آخر اس کی پیروی کیوں کرتی ہوں, میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. تو وہ اس کیا سے یہ سارا سفر شروع ہوا تھا, کیا, کیوں, کیسے, اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا آیا. اور فلسفہ تو ایک بہت زیادہ مشکل ایک چیز ہے کہ انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے, تو آپ نے اس سب کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کیا؟ کیونکہ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا. تو خدا کو سمجھنا, خدا سے محبت کرنا, اللہ کی طرف جانا, دین کو سمجھنا, میں سمجھتی ہوں کہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس کے لیے تو آپ کو اتنا بڑا دل بھی چاہیے, اتنی سمجھ بھی چاہیے کہ آپ ان سب پہلوؤں کو دیکھ سکیں. تو اس کے لیے ان سب کے پیچھے کس نے آپ کی رہنمائی کی؟ اچھا, یہ آپ نے 2 کوشچنس مجھ سے پوچھ لی ہیں, ایک فلاسفی سے ریلیٹڈ اور ایک گاڈ سے ریلیٹڈ. تو جو فلاسفی کی بات آپ کر رہی ہیں, تو میں پری 9th سے پہلے ڈاکٹر تیمور رحمان کے PTV ہوم پہ لیکچرز آتے تھے فلاسفی کے, اسٹل یوٹیوب پہ ان کی پلے لسٹ اویلیبل ہے. تو سفر تو میرا وہاں سے شروع ہوا فلاسفی کا. اور نہیں, یہ کوئی ٹف سبجیکٹ نہیں ہے. جو زیادہ پوچھتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے, اور یہ چیز ہے ہم کوشچنس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم کون ہیں, خدا کون ہے, اینڈ اسٹف لائک دیٹ. تو اب جہاں تک کہ گاڈ کی بات آ گئی تو آبویسلی گاڈ کو سمجھنا نہیں چاہیے, وہ واقعی ایسی چیزیں نہیں سمجھ آتی. تو اٹس اباؤٹ سرنڈر, اور جب ہم سرنڈر کی بات کرتے تو آبویسلی وہ محبت کے زمرے میں آ جاتا ہے. اچھا مخلوبہ, مجھے یہ بتائیں, یہ تو ہو گئی ہماری فلسفے پہ بات, اس کے علاوہ آپ تاریخ کے اوپر بہت لکھتے ہیں, تاریخ پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے, تو انسان کا تاریخ کو جاننا کیوں اہم ہے؟ میں تاریخ کے حوالے سے اگر کسی کا ذکر کروں گی تو وہ ول ڈیورنٹ اینڈ ایریل ڈیورنٹ ہے. انہوں نے تاریخ کے, انسانی تاریخ پر سویلائزیشن, اسٹوری آف سویلائزیشن کے 11 والیومز لکھے ہیں. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. ہمارے ہسٹری کے ٹیچر اکثر کہتے ہیں کہ ہسٹری کا جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کے پاسٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے, وہ آپ کے پریزنٹ کی اسٹڈی ہے. یس, تو تاریخ اس لیے ضروری ہے. اگر کوئی انسان یہاں پہ موجود ہے, ملتان میں موجود ہے یا کہیں موجود ہے, تو اس کی ایک تاریخ ہے. اگر ہم تاریخ پڑھیں تو تاریخ کی بھی ایک تاریخ ہے. تو تاریخ, فلسفہ, ادب, یہ سارے آپس میں انٹرلنکڈ سبجیکٹس ہیں. بچپن میں جیسے بچے اپنی کتاب لکھتے ہیں, ہر ایک نے اپنی پرسنل ڈائریز بنائی ہوتی ہیں, ہر بچہ لکھ رہا ہوتا ہے کہ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. کیا آپ نے بھی کبھی کچھ ایسا کیا؟ ہاں, بہت ڈائری سے ہی تو سفر کا آغاز کیا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے. پھر میٹرک میں لکھی, پھر انٹرمیڈیٹ میں, اور یونیورسٹی کے زمانے میں بہت زیادہ لکھی. تو ڈائری کی اہمیت کے حوالے سے یہی ہے کہ انسان اسٹارٹ میں بھی اور اینڈ میں بھی ہمیشہ سے یہ ایک تنہا مخلوق ہے. پینٹنگ کرنا, پھر کیلیگرافی کرنا, پھر کتاب لکھنا, ان سب کاموں کو کس طرح لے کر چلتی ہیں؟ یہ میری ہابیز ہیں, کام نہیں ہے.
اچھا Yes. شوق ہے بچپن سے ہی. اب تک کون کون سے ایسے لوگ ہیں, شخصیات ہیں جن کو آپ نے لکھی ہوئی اپنی کتاب دی ہو؟ سب سے پہلے تو میں نے اپنی یونیورسٹی کے بریگیڈیئر صاحب, ریجنل ڈائریکٹر بریگیڈیئر محمد اسد رضا کو گفٹ کی. دین اسسٹنٹ ڈائریکٹر میڈم امبر ساجد کو گفٹ کی. اس کے بعد پھر میں نے اسلام آباد ریکٹر صاحب کو گفٹ کی, میجر شاہد محمود قیانی صاحب کو. اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً میں نے اپنے ڈفرینٹ ٹیچرس کو گفٹ کی ہے. HOD ہمارے ڈاکٹر اکبر ساجد, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ انگلش, ان کو گفٹ کی ہے. اور ہمارے ایگزام انچارج سر محمد طیب طاہر کو گفٹ کی ہے. ہماری اور ٹیچرز ہیں, آلموسٹ سب کو ہی گفٹ کی ہے. کبھی کسی سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا کتاب کے حوالے سے؟ نہیں, ابھی تک تو ایسا کوئی تنقید کوئی اپریسیشن ملی ہو؟ یا اپریشیٹ تو کرتے ہیں, میری ٹیچرز کرتے ہیں, میرے فیلوز کرتے ہیں. مطلب اپریسیشن ملی ہے, ابھی تک تنقید کا سامنا نہیں کرنا پڑا. مجھے یہ بتائیں, کتاب میں آپ نے لکھا, بہت کچھ لکھا ہے, کیا آپ نے اس کو خود اپنے ذہن سے لکھا یا پھر آپ نے اس کے اندر معاشرے کی عکاسی کی ہے؟ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ میں نے اس کے اندر کوشش کی ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کا پہلو انکلیوڈ کیا جائے. میں نے معاشرے کی عکاسی کے لیے ایک پورا سیکشن, اس کے اندر ایک اسٹرگل دکھائی ہوئی ہے فیمیلز کے اسٹرگل کے اوپر. اینڈ اس کے بعد یہ ہے کہ اوبویسلی رائٹر جو لکھتا ہے وہ کچھ اس کے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, کچھ وہ معاشرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے, تو وہ ساری چیزیں اس کا ایملگمیشن ہے. اتنی سی عمر میں, 22 سال کی عمر میں, آپ نے معاشرے سے کیا کیا چیزیں حاصل کیں, کیا کچھ سیکھا ہے؟ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے معاشرے میں نا. کوئی 2 سے 3 باتیں ہمیں بتا دیں, کوئی واقعات بتا دیں جس نے آپ کی لائف پر اتنا گہرا اثر ڈالا ہو. واقعات بھی بہت ہی ہیں, یس, لیکن یہ ہے کہ چینج ایک ایسی چیز ہے جس نے مجھے بڑا فیسینیٹ کیا ہے. کتاب لکھنے سے پہلے جو میرے سوچ تھے, میرے نظریات تھے, وہ کتاب لکھنے کے بعد وہ نہیں رہے تھے. اچھا. بالکل ٹوٹلی 180 ڈگری کے اوپر ڈفرینٹ ہو گئے. تو میں یہی کہتی ہوں کہ چاہے وہ ریلیشنز ہیں, چاہے وہ سوسائٹی ہے, فرینڈ شپ ہے, چاہے آپ کے نظریات ہیں, آپ کو ایک چینج کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہماری آج کی یوتھ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ میں تو ہمیشہ سے ایجوکیشن کا ہی مشورہ دوں گی. اپنے آپ کو انٹلیکچولی بہت زیادہ آپ اسٹڈی کریں, پڑھیں, کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, IT کے میدان میں, تو میری میسیج تو یہی ہے, اوبویسلی پڑھیں, ٹائم نہیں ویسٹ کریں. اور آپ کے جیسی بہت ساری لڑکیاں جو لکھنا تو چاہتی ہیں یا جانتی ہیں بٹ وہ لکھ نہیں پاتی, ان کے پاس شاید ریسورسز نہیں ہیں, ان کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ریسورسز سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ایک لکھنے کے لیے ایک خیال چاہیے ہوتا ہے, ایک تصور چاہیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایک کوسٹ چاہیے ہوتا ہے. آپ لکھ رہے ہیں, لڑکیاں گھبراتی ہیں نا کہ کیا اب ہمارا لکھا ہوا سب کے سامنے جائے گا, آپ لوگ پڑھیں گے. بعض بچیوں کو, لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے یونیورسٹی کالج میں, اکثر لڑکیاں لکھتی ہیں, اپنی ڈائریز بنائی ہوتی ہیں, لیکن اس کو سیکرٹ رکھتی ہیں کہ نہیں 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 کسی کو نہیں دکھانا. تو آپ نے بھی کبھی اسٹارٹنگ میں ایسا کیا اور پھر کسی نے کہا نہیں بیٹا تم سب کے سامنے دکھاؤ, تمہاری اپریسیشن ہوگی, کچھ غلطیاں ہیں وہ درست ہوں گی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ ہمارے ٹیچر کہتے ہیں اکثر کہ ڈر کی آخری حد یہ ہے کہ ڈر ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے لیے جو اسٹوری ہے وہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایک بہت بڑا میسیج ہو سکتا ہے, اس کے اندر دنیا کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے, تو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھیں سعیدہ مخدومہ. اسی کے ساتھ اپنی میزبان بسمہ قدیر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.